بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تلوار سلسلے کی نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ آج کا موضوع ہے حضرت خالد بن ولید کا قبول اسلام۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ہر لحاظ سے پسند آئے گی۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ التوائی جنگ کے صلح نامہ حدیبیہ پر اپریل 628 عیسوی کے ابتدائی ایام یعنی ذیقعد 6 سن ہجری کے اواخر میں دستخط کیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارچ کے وسط میں جب مکہ کا رخ کیا تو انہیں اس غرض کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے تھے کہ ایک ایسے صلح نامے پر بھی دستخط کریں گے۔ آپ نے صرف عمرہ کرنے کی نیت سے یہ سفر اختیار کیا۔ چنانچہ 1400 مسلمانوں پر مشتمل ایک مسلح فوج کے علاوہ قربانی کے جانوروں کی ایک کثیر تعداد بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ قریش کو یہ اندیشہ ہوا کہ مسلمان انہیں زیر کرنے کے لیے ان کے آبائی قصبے پر چڑھائی کر رہے ہیں، چونکہ اب جنگ میں حملہ کرنے کی قوت مسلمانوں کو مل گئی تھی۔ چنانچہ قریش نے مکہ سے نکل کر قریب ہی ایک مقام پر پڑاؤ ڈال دیا اور وہاں سے خالد کو 300 سوار دے کر مدینہ کی جانب روانہ کیا کہ وہ اسلامی لشکر کو راستے ہی میں روک لے۔ خالد کو صرف 300 سواروں کے ساتھ مسلمانوں کی کئی گنا بڑی فوج کو تو روکنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی، لیکن اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ان کی پیش قدمی میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ وہ اصفہان سے 15 میل دور قرا الغمیم پہنچا تو اس نے ایک درے میں جو اس پہاڑی علاقے کی گزرگاہ تھا اپنے دستے کو مسلمانوں کا راستہ بند کرنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ جب مسلمان اصفہان پہنچے تو انہوں نے وہاں سے 20 سواروں کا ایک دستہ حالات جانچنے کے لیے آگے بھیجا۔ اس دستے نے قرا الغریم پہنچ کر خالد کے رسالے کا جائزہ لیا اور اس کے سواروں کی تعداد اور اس کی سافر آئی کی تفصیلات سے اصفہان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ نبی کریم نے اس مقام پر جنگ کر کے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ علاوہ ازیں آپ چاہتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے خون خرابے سے احتراز کیا جائے، کیونکہ آپ غار سے جنگ کی غرض سے نہیں عمرہ کرنے نکلے تھے۔ چنانچہ آپ نے ہراول دستے کو حکم دیا کہ وہ خالد کے سامنے محاذ قائم کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کیے رکھے۔ اس طرح خالد کی توجہ اس چھوٹے سے درستے پر مرکوز ہو کر رہ گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو لے کر قدرے دائیں جانب ہٹے اور پھر دشوار گزار پہاڑی علاقے کے انجان راستوں پر چلتے ہوئے ساحل سمندر کے قریب درہ سنیت المرار سے گزر کر سلسلہ کوہ کی دوسری جانب پہنچ گئے۔ یہ سفر بہت کٹھن ثابت ہوا مگر کامیابی سے طے ہو گیا اور خالد کا رسالہ پیچھے کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ خالد کو مسلمانوں کی اس بغلی فوجی حرکت کا احساس صرف اس وقت ہوا جب ان کا لشکر دھول اڑاتا ہوا منزل مقصود کی طرف نکل گیا۔ خالد نے یہ نازک صورتحال دیکھ کر تیزی سے واپس مکہ کا رخ کیا۔ مسلمان بلا روک ٹوک آگے بڑھتے گئے حتیٰ کہ وہ مکہ سے مغرب کی جانب 13 میل دور حدیبیہ تک پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے خیمے گاڑ دیے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خون ریزی سے حتی الامکان بچنا چاہتے تھے تاہم حدیبیہ کے مقام پر کچھ عرصے تک جنگ ناگزیر نظر آتی رہی۔ چند جھڑپیں ہوئی بھی مگر جانی نقصان تک نوبت نہ پہنچی۔ بہرحال چند دن بعد قریش کو یقین ہو گیا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے نہیں بلکہ واقعی صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ تب دونوں جانب سے ایلچیوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی اور بالآخر فریقین ایک عارضی صلح پر متفق ہو گئے جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس صلح نامہ پر مسلمانوں کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قریش کی جانب سے سہیل بن عمرو نے دستخط کیے۔ صلح کی مندرجہ ذیل شرائط تھی۔ مسلمان اور قریش 10 سال تک نہ تو آپس میں جنگ کریں گے، نہ ایک دوسرے پر چھاپے ماریں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف کسی اور قسم کی کوئی فوجی کارروائی کریں گے۔ اگلے سال مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور انہیں مکہ میں 3 روز تک قیام کرنے کا حق ہوگا۔ اگر قریش کا کوئی فرد بھاگ کر مسلمانوں کے پاس پہنچا تو اسے واپس کیا جائے گا، لیکن مسلمانوں کا کوئی فرد اگر بھاگ کر قریش مکہ کے پاس آیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ دیگر قبائل بھی ایک یا دوسری طرف سے اس معاہدے میں شریک ہو سکیں گے اور پھر ان پر بھی اس کی تمام شرائط عائد ہوں گی۔ معاہدے کی تیسری شق پر جو طرفین کے مفروروں سے متعلق تھی، بعض مسلمان بہت برہم ہوئے، بالخصوص حضرت عمر نے جو بہت جوشیلے تھے اس کے خلاف شدید احتجاج کیا، لیکن رسول کریم نے اس ضمن میں ہر احتجاج مسترد کر دیا۔ اگرچہ ابتدا میں یہ سمجھنا مشکل تھا کہ دراصل اس صلح نامے میں مسلمانوں کے لیے کئی واضح ٹھوس اور دوررس فوائد تھے۔ مسلمانوں نے اس معاہدے کی شرائط جس فراخ دلی سے قبول کی اور اس کا عرب قبائل پر نفسیاتی لحاظ سے بہت خوشگوار اثر ہوا اور ساتھ ہی یہ بھی عیاں ہو گیا کہ غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ میں مسلمانوں کو اپنے آپ پر کتنا اعتماد ہے۔ مزید برآں اگر بعض مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی تو اس کا یہ مطلب بھی تھا کہ وہ مکہ میں دشمنوں کے درمیان رہ کر مسلمانوں کے چشموں
گوشت کی حیثیت سے کام کرنے کے علاوہ اہل مکہ کو اپنے حلقہ اثر میں لانے کی کوشش بھی کر سکتے تھے۔ در حقیقت ان کا قریش مکہ کے درمیان رہنا مسلمانوں کے لیے باعث تقویت بنا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے ہمارے ہی ساتھ رہنے کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی خواہش کو پورا کرنے کی صورت پیدا کرے گا۔ صلح نامہ کی آخری شیک کے نتیجے میں مکہ اور اس کے نواح میں بسنے والے دو اور قبیلے بھی معاہدے میں شریک ہو گئے۔ قبیلہ خزاع مسلمانوں کا اور قبیلہ بنو بکر قریش کا اتحادی بنا۔ یہ قبیلے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ان میں دور جاہلیت سے جھڑپیں جاری تھی۔ خالد کے ذہن میں کچھ عرصے سے ایک تبدیلی رونما ہونے لگی تھی۔ پہلے تو اس نے زیادہ تر فوجی معاملات و مقاصد پر غور کیا۔ اپنی قابلیت اور عسکری مہارت کی بنا پر وہ اپنے آپ کو فتح نصرت کا صحیح حقدار سمجھتا تھا، لیکن فتح کسی نہ کسی طرح ہمیشہ اس کی گرفت سے نکل جاتی تھی۔ جنگ احد میں باوجود اس کی ماہرانہ جنگی چال کے مسلمان اپنے آپ کو ایک بری شکست سے بچا لے گئے تھے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو ترتیب دیتے تھے اور جس طرح آپ نے موقع پا کر قریش مکہ کے لشکر پر دباؤ ڈالا تھا، دونوں باتوں نے خالد کو آپ کی فوجی مہارت کا قائل کر لیا تھا۔ پھر جنگ خندق میں بھی قریش ناکام رہے تھے۔ وہ اتنی محتاط تیاریوں کے بعد اور اتنی بڑی تعداد میں جنگ کرنے گئے تھے کہ فتح یقینی لگتی تھی، لیکن خندق کی معمولی سی ترکیب نے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ شیروں کی طرح آگے بڑھے تھے اور چوہوں کی طرح واپس لوٹے، اور پھر حدیبیہ کی مہم میں بھی جب خالد نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال تدبر کے ساتھ اسے ایک چھوٹے سے دستے سے الجھا کر اس کے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ خالد کو ایک با کمال انسان کی تلاش تھی اور وہ محمد کی عظمت کا معترف ہو گیا۔ آپ کی فوجی قیادت، آپ کے کردار اور آپ کی شخصیت کی خوبیاں اس کو کسی اور میں نظر نہ آئیں۔ خالد جنگ کے ہنگاموں کا دل دادا تھا اور فتح کا جلال اور کروفر اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس کی جنگجو فطرت مہمات کی متلاشی تھی اور قریش مکہ کا ساتھ دینے میں اسے بدبختی ہی دکھائی دیتی تھی۔ قریش کی طرف سے کامیاب جنگ کرنے کی اسے کوئی امید باقی نہ رہی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت قبول کر لے تو اسے فتح اور شہرت کے بے شمار مواقع ملیں گے۔ مدینہ میں فوجی سرگرمیاں عروج پر تھی۔ غیر مسلموں کے فوجی اجتماع کو زیادہ بڑھنے سے پہلے منشر کرنے یا اونٹ اور دوسرے مویشی پکڑ لانے کے لیے مسلمانوں کے فوجی دستے نت نئی مہموں پر بھیجے جا رہے تھے۔ جنگ احد اور عمرۃ القضاء کے مختصر سے درمیانی عرصے میں مسلمانوں نے 28 مہمات سر کی تھی۔ ان میں سے بعض مہموں کی قیادت خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور بعض آپ کے مقرر کردہ سالاروں کی زیر نگرانی بھیجی گئی تھی۔ سوائے چند ایک کے ان تمام مارکوں میں مسلمانوں کو فیصلہ کن فتوحات حاصل ہوئی تھی۔ ان میں سب سے بڑا اور اہم خیبر کا مارکہ تھا، جس میں یہودیوں کی آخری قوت اور مزاحمت تباہ کر دی گئی۔ ان کامیابیوں سے اسلام کی سیاسی حدود بڑھنے کے علاوہ مسلمانوں کو دولت بھی حاصل ہوئی۔ جب کبھی مسلمانوں کی مؤثر فوجی کارروائیوں کی خبریں مکہ پہنچتی، خالد بڑی حسرت کے ساتھ سوچتا کہ مسلمان کیا لطف اٹھا رہے ہیں۔ اسے رہ کر خیال آتا کہ کاش وہ بھی مدینہ میں ہوتا، کیونکہ مدینہ ہی میدان عمل سرگرم تھا۔ نبی کریم کے عمرۃ القضاء کے بعد خالد کو اپنے مذہبی عقائد پر بھی شک ہونے لگا۔ فی الواقع سے نہ تو کبھی مذہب سے خاص دلچسپی رہی تھی اور نہ ہی وہ بتانے کعبہ کی جانب زیادہ مائل تھا۔ اس نے اپنی ذہنی آزادی ہمیشہ برقرار رکھی تھی۔ اب وہ مذہبی معاملات پر بڑی سنجیدگی سے غور کرنے لگا، لیکن اس نے اس سوچ بچار میں کسی کو شریک نہ کیا۔ بالآخر ایک روز اس کے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا کہ اسلام دین حق ہے۔ خالد پر یہ حقیقت حضرت کے عمرۃ القضاء کے تقریباً 2 ماہ بعد منکشف ہوئی۔ جب اس نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا تو ایک روز اکرمہ اور چند دوسرے رفقا سے ملا اور ان سے کہا، ہر باشعور ذہن کے لیے یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ قریش کے الزام تراشی کے برعکس محمد نہ تو شاعر ہیں اور نہ ساحر۔ آپ کا پیغام واقعی اللہ کا پیغام ہے۔ فہم و شعور رکھنے والے تمام انسانوں کا فرض ہے کہ آپ کی پیروی کریں۔ خالد کی یہ بات سن کر اکرمہ پر سختہ سا طاری ہو گیا اور اس نے یقین نہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم ہمارا مذہب چھوڑ رہے ہو؟ ہاں، میں معبود حقیقی پر ایمان لے آیا ہوں۔ تعجب کی یہ بات قریش مکہ میں سے تم کہہ رہے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے جنگ میں تمہارے بہت سے قریبی عزیزوں کو قتل کیا ہے۔ میں تو کسی قیمت پر بھی محمد کو تسلیم نہیں کروں گا، اور اگر تم اپنے دل سے یہ لغوِ خیال نہیں نکالو گے تو پھر تم سے کبھی بات بھی نہیں کروں گا۔ دیکھتے نہیں ہو کہ قریش محمد کے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، خالد نے جواب دیا۔ جب اکرمہ کی زبانی ابو سفیان کو خالد کی تبدیلی عقیدہ کا علم ہوا تو اس نے قریش کے ان دونوں بہادر جوانوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ کیا جو کچھ میں نے سنا ہے سچ ہے؟ ابو سفیان نے خالد سے پوچھا۔ آپ نے کیا سنا ہے؟ یہی کہ تم محمد کا ساتھ دینا چاہتے ہو۔ ٹھیک ہے، اور کیوں نہ ہو، آخر محمد ہم لوگوں میں سے ہیں اور ان کا ہمارا خون کا بھی رشتہ ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان آگ بگولا ہو گیا اور خالد کو سنگین دھمکیاں دینے لگا، لیکن اکرمہ نے اسے روک دیا اور کہا،
ہوش میں آؤ، ابو سفیان کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا غصہ مجھے بھی محمد کا حامی بننے پر مجبور کر دے۔ خالد کو اپنی مرضی کا عقیدہ اختیار کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اکرمہ رشتے میں خالد کا بھتیجا ہی نہیں بلکہ اس کا جگری دوست بھی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ مذہبی اختلافات کے باوجود خالد کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ اسی روز خالد اپنی زرہ اور اپنے ہتھیار لے کر گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کی قریش کے 2 اور سپوتوں سے ملاقات ہو گئی۔ یہ تھے عمرو بن العاص اور عثمان بن طلحہ۔ مؤخرت ذکر کا باپ طلحہ جنگ احد میں قریش مکہ کا علمبردار رہا تھا۔ تینوں یہ معلوم کر کے دنگ رہ گئے کہ وہ ایک ہی مقصد کے تحت مدینہ جا رہے تھے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک باقی دونوں کو اسلام کا جانی دشمن سمجھتا تھا۔ حق کے یہ تینوں متلاشی 31 مئی 629 عیسوی یعنی 1 فروری 8 ہجری کو مدینہ پہنچے اور سیدھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے۔ گھر میں سب سے پہلے داخل ہو کر سوال قبول کرنے کی سعادت خالد کے حصے میں آئی۔ خالد کے بعد عمرو بن العاص اور پھر عثمان اندر آئے۔ نبی کریم نے تینوں کو بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، ان کی پچھلی دشمنی معاف کر دی گئی اور انہیں اپنی زندگی کو استرین سنوارنے کا موقع مل گیا۔ خالد اور عمرو بن العاص چوٹی کے فوجی ماہر تھے اور ان کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا اس امر کی ضمانت تھی کہ آنے والے دور میں مسلمان افواج پر لامتناہی فتوحات کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ خالد جو اب 43 برس کے تھے اور جن کی صلاحیتیں پورے عروج پر تھی، خود کو مدینہ میں پا کر بہت خوش تھے۔ جب ان کے اپنے درینہ دوستوں سے ملاقات ہوئی تو سبھی نے پچھلی دعوتیں بھلا کر بڑی محبت سے ان کا خیر مقدم کیا۔ مدینہ میں ایک نئی روح پھونکی جا چکی تھی، ایک مہم جو کی روح، ایک اس نئی فضا میں زندگی تھی، حرکت تھی، عمل تھا، ولولے تھے، خوش طبعی تھی، اور اس ماحول نے خالد کا دل مو لیا۔ وہ نئے دین کی تازہ ہوا میں سانس لے رہے تھے اور مسرور تھے۔ خالد کی ملاقات حضرت عمر سے بھی ہوئی اور دونوں میں پھر دوستی ہو گئی۔ اس دوستی میں رقابت کا بھی ہلکا سا پرتو موجود تھا، لیکن تحت شعور تک ہی محدود تھا، نیت اور ارادوں میں ظاہر نہیں تھا۔ خالد نے بخوبی محسوس کر دیا تھا کہ اب حضرت عمر کے ساتھ رقابت رکھنا گھاٹے کا سودا ثابت ہوگا، کیونکہ جہاں خالد اسلام میں نوآورد تھے وہاں حضرت عمر مسلمان ہونے والوں میں 40ویں مومن تھے، اور ان کا شمار ان مہاجرین میں ہوتا تھا جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مکہ میں حضرت عمر کو اپنی اس حیثیت پر کوئی خاص فخر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں مسلمان انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ مگر اب جب کہ ہزاروں لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، حضرت خالد کو ایک ایسے آدمی کا مد مقابل بننا تھا جو جسمانی طاقت، قوت ارادی اور قابلیت میں ان کا ہمسر ہونے کے علاوہ 40واں مسلمان بھی تھا۔ خالد اکثر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پہروں آپ کے ارشادات سے مستفیض ہوا کرتے تھے۔ بالفاظ دیگر وہ اس چشمہ رشد و ہدایت سے جی بھر کے سراب ہو رہے تھے جسے اللہ نے اپنے پیغمبر محمد کی صورت میں جاری کیا تھا۔ ایک روز خالد اور فضل بن عباس حضرت کے امزاد ام المومنین حضرت میمونہ کے ہاں جو خالد کی خالہ تھی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس اسنا میں ایک بدو دوست نے حضرت کی خدمت میں ایک ہانڈی توفتاً بھجوائی۔ آپ نے حسب معمول سب کو کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی، چنانچہ دسترخوان بچھایا گیا اور سب اس کے گرد بیٹھ گئے، نبی کریم ام المومنین اور دونوں مہمان۔ جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کی طرف ہاتھ بڑھائے، میمونہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ سسمار کا بنا ہوا گوشت ہے۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا، پھر میں یہ گوشت نہیں کھاؤں گا۔ یا رسول اللہ، خالد نے پوچھا، کیا یہ حرام ہے؟ نہیں۔ کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں؟ ہاں کھا سکتے ہو۔ حضرت میمونہ نے بھی ہاتھ کھینچ لیا، لیکن خالد اور فضل نے گوشت سیر ہو کر کھایا۔ سسمار کا گوشت صحرائی عربوں کی تو مرغوب غذا تھا ہی، لیکن جس رغبت اور شوق سے یہ گوشت خالد نے کھایا، اس سے ظاہر ہے کہ یہ انہیں بھی بہت پسند تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔